نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اس سے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانے، آج ہم جس عنوان کے تحت یہاں جمع ہے، جس عنوان کے تحت میں جرأت سخن کر رہا ہوں، وہ عنوان ہے جہنم کا کلام، جہنم کی بات چیت۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عنوان کی ضرورت کیا ہے، اس عنوان کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں اس عنوان پر ہمیں سننا چاہیے، کیوں اس عنوان پر ہمیں درس لینا چاہیے۔ عام طور پر جہنم کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ جہنم کو عام طور پر عوام یہ سمجھتی ہے کہ بس وہ ایک علاقے کا نام ہے، وہ ایک علاقے کا نام ہے، وہ ایک ایریے کا نام ہے، جیسے کسی گلی کا نام ہے، جیسے کسی بڑے سے گڑھے کا نام ہے، تو ہم ایسا کسی علاقے، کسی جگہ، کسی پلیس کے نام کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جہنم، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور جہنم کو ہم کوئی غیر شعوری ہم سمجھتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس کو کوئی شعور نہیں ہے، جس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، وہ کسی شے اور کسی چیز کا نام ہے۔ ہم جہنم کے تعلق سے کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کسی چیز، کسی وستو کا نام ہے، جبکہ یہ بھی حقیقت نہیں ہے۔ جہنم کا کلام، جہنم کی بات چیت، یہ عنوان اس لیے رکھا گیا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جہنم آخر ہے کیا، کیسی چیز ہے۔ لفظ جہنم یہ عربی کا ہی لفظ ہے، عربی میں جہنم کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک اور نام دیا جہنم کو، النار، یعنی آگ والی جگہ یا آگ والی چیز۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنم کے تعلق سے ایک زبردست اور دل کو دہلا دینے والی آیت اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ سورہ قاف، سورہ نمبر 50، اس کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ سورہ قاف سورہ 50 کے آیت نمبر 30۔ یہ ایک اتنی انوکھی اور اتنی زبردست آیت ہے سورہ قاف کی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے کلام کر رہا ہے، جہنم سے بات چیت کر رہا ہے۔ اس سے تو سب سے پہلے ہماری عقیدہ درست ہو گیا کہ جہنم ایک مخلوق ہے، اللہ کی بہت ساری مخلوقات میں ایسی مخلوق ہے جو سن سکتی ہے، سن کر جواب دے سکتی ہے، تبھی تو خالق کائنات اس سے مخاطب ہے، اس سے بات چیت کر رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جہنم سے مخاطب ہے، جیسے کہ اللہ کہتا ہے یوم، اس دن، نقول، ہم کہیں گے، لجہنم، جہنم سے،
جہنم سے ہم کہیں گے گویا کہ جہنم سننے والی چیز ہے، سنتی ہے، سنتی ہے، سن کر ریسپانس کر سکتی ہے، جواب دے سکتی ہے۔ جہنم سے اللہ کیا کہے گا؟ حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ گویا کہ لفظ جہنم اصل میں ایک مؤنث والا لفظ ہے، اس لیے حل امتلأت کیا تو بھر گئی مؤنث کے انداز سے بات کیا۔ ہر چیز اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، ہر چیز یا تو مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ صرف ایک ہی ذات ایسی ہے جس میں کوئی مذکر مؤنث نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات۔ کچھ کے بارے میں علم ہے، کچھ کے بارے میں علم ہمیں نہیں ہے۔ کہ یہ کہہ سکتے ہیں صرف چند ہی چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے دعویٰ کیا کہ کائنات کی ہر چیز مذکر مؤنث ہے، اور اب تک تو ہمیں جانتے تھے کہ بھائی انسانوں میں مرد ہے، انسانوں میں عورتیں ہیں، لڑکا ہے تو لڑکی ہے، بچہ ہے تو بچی ہے، اسی طرح جانوروں میں بیل ہے تو گائے ہے، گھوڑا ہے تو گھوڑی ہے، بکرا ہے تو بکری ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ تھوڑا سا اگر آگے بڑھتے ہیں تو پیڑ پودوں میں ہی مذکر اور مؤنث میں ملتے ہیں۔ جیسا کہ بہت پرانے زمانے بڑے بڈھے بولا کرتے تھے، ارے کون سا پپیا کا پیڑ لا لیا، اس کو تو آ ہی نہیں رہے، یہ تو میل ہے، یہ فیمیل نہیں ہے، پھل نہیں آ رہے اس کو۔ یعنی وہ بڑے بڈھے لوگ جانتے تھے کہ پپیا میں مذکر و مؤنث ہوتے ہیں۔ سائنس میں ترقی کرتے کرتے زیادہ نہیں، وہ بڑے بڈھوں کو پہلے معلوم تھا، سائنس نے بعد میں معلوم کیا۔ حقیقت یہ ہے سائنس نے بعد میں معلوم کی کہ سچ مچ پیڑ پودوں میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ پھر ان کی تحقیق بڑھتی گئی، پھر سائنس نے ایٹم نام کی چیز کو دریافت کیا۔ ایٹم، عنصر جس کو بولتے ہیں، جب ایٹم کو انہوں نے دریافت کیا، ایٹم مطلب کیا ہے، عنصر کس کو بولتے ہیں؟ انڈیوائڈیبل پارٹیکل، یعنی ایسا عنصر، ایسا ٹکڑا کہ اب وہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر چاک ہے، چاک کا آپ چورا کرو، چورا نیچے گرا، اس میں سے سب سے چھوٹا چورا، سب سے چھوٹا سا پارٹیکل، سب سے چھوٹا سا ٹکڑا اب خوردبین سے ڈھونڈو، اس کو پکڑو، پھر اس کے ٹکڑے کرو۔ اگر آپ ایسے ٹکڑے کرتے جائیں گے تو کم سے کم 1,00,000 مرتبہ آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ کتنے مرتبہ؟ اس چھوٹے چھوٹے ہم کو دکھ رہے نہیں تھے پہلے سے ہی، اس کے 1,00,000 ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اسٹیج آئے گا کہ آپ پھر اس ٹکڑے کو آپ ٹکڑا نہیں کر سکتے۔ وہ جو ٹکڑا جس کے اور ٹکڑے نہیں ہو سکتے، تقسیم نہیں ہو سکتے، اس کو کہتے ہیں عنصر، ایٹم۔ اسی سے ایٹم بم بنا ہے لوگوں نے، کیونکہ اس ایٹم میں، تھوڑا سائنسی باتیں بتا رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ، کیوں اس کو ایٹم کہا گیا ہے؟ کیونکہ اب وہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، اب اس میں صرف 3 ہی چیزیں ہیں۔ ایک ہے نیوٹران، یہ کچھ بھی نہیں ہو، سمجھ گئے ہوگا ایسا مطلب ہے نا۔ ایک ہے پروٹون جو پازیٹیو ہوتا ہے، ایک ہے الیکٹران جو نیگیٹو ہوتا ہے۔ ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو ہے، اور دونوں نہیں ہے تو نیوٹرل ہے، نیوٹرل ہے نا۔ وہ ہے کیا ہے؟ ایٹم۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس جگہ تک پہنچے سائنس اعتبار سے، اس میں بھی مذکر مؤنث مل گیا، ایک پلس اور ایک مائنس۔ الیکٹران ہمیشہ مرکز کے اطراف چکر لگاتے رہتے ہیں، پروٹون ان کو پکڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ایک بھی الیکٹران اپنے جگہ سے کھسک گیا تو سمجھو بم جیسا بلاسٹ ہو جاتا۔ ایک بھی الیکٹران کم پڑ گیا پروٹون کے مقابلے میں تو بم جیسا بلاسٹ ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز میں مذکر مؤنث ملیں گے، جوڑے ملیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین وغیرہ میں کوئی جگہ تو قرآن میں 2-3 جگہ پر اللہ نے بات کہی کہ ہم نے ہر چیز کے اندر جوڑے بنائے۔ تو جہنم کو اللہ تعالیٰ مؤنث کے انداز میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ حل من مزید، انداز بھی ہے نا جہنم کا
حالانکہ خالق کائنات سے بات کر رہی ہے، وہ ہے نا، خالق کائنات سے بات کر رہی ہے. انداز ادب والا ہونا چاہیے تھا، بہت سا لحاظ والا ہونا چاہیے تھا. کوئی مطلب کوئی کیا کہتے ہیں اس میں بیجا ادب، بیجا لحاظ نہیں ہے اس میں. اللہ نے پوچھا کیا تو بھر گئی؟ حلوی مزید اور ہے کیا؟ اور ہے کیا؟ مطلب کیا ہوا ہے؟ کب کا بات ہے یہ؟ بات بیان کی جا رہی سورہ قاف کے اندر کب کی ہے؟ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کا دن قائم کرے گا، حشر کا میدان قائم کرے گا، حساب کتاب ہوگا، جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا. 1000 کے مقابلے میں ایک جنتی رہنے والا ہے. 1000 کے مقابلے میں ایک جنتی. باقی بچے ہوئے سب کے سب کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں. سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جہنم بھر جانا چاہیے نا. 1000 کے مقابلے میں ایک جنتی ہے تو باقی سب جہنم ہے. اب اتنے سارے لوگوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، اس میں جن بھی آ گئے، انس بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے اور انسان بھی آ گئے، جہنم میں ڈالتے جائیں گے تو جہنم بھرنا چاہیے نا. مگر جہنم کی وسعت اتنی بڑی ہے، اللہ کا فیصلہ ہو گیا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے. اللہ پوچھ رہا ہے جہنم سے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ جہنم اتنی وسیع ہے، وہ کہتی ہے حل مزید ہے کیا؟ اور ایکسٹرا ہے کیا؟ نہیں بھرے گی جہنم. وہ ایک جہنم بات چیت بھی کر رہی ہے. اور صحیح بخاری حدیث میں اس آیت کے آگے مزید آتا ہے، اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں صحیح بخاری حدیث آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جب یہ جواب ملتا ہے جہنم سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا ایک پیر اٹھا کر جہنم میں رکھ دے گا، پوری جہنم ہی بھر جائے گی. اب جہنم کہے گی قط اب بس ہو گیا میں بھر گئی. اس آیت سے جو مذاکرہ، جو بات چیت ایک خالق اور ایک مخلوق کے درمیان ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جہاں اللہ نے کئیوں ان گنت مخلوقات اللہ نے پیدا کی، اس میں سے ایک مخلوق جہنم بھی ہے. گویا کہ جہنم کو کوئی شے، کوئی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، باقاعدہ ایک مخلوق ہے، بولنے والی، سننے والی، جواب دینے والی. اور جواب بھی ایسا نہیں کہ بچے کو ایک چھوٹی سی گڑیا ڈال دلا کے دے دیے، واٹ از یور نیم بولتے اندر سے کچھ تو جواب آ جا رہا. ہاں کبھی اچانک پوچھ لیے کہ اب ٹائم کیا ہو رہا ہے تو ٹائم بتا دیے. آپ بولے کہ میرا بھائی کون سے کمرے میں ہے تو خاموش بیٹھ گئے. کیوں؟ اس کے اندر سلیکٹڈ سوال ہے، سلیکٹڈ جواب. تو جہنم یہ نہیں ہے، جہنم کریکٹ ریسپانس کرتی ہے، جو سوال کیا جائے وہی جواب دیتی ہے. مطلب ذی شعور ہے، سمجھ ہے اس کو. جہنم کے طرف سے کئیوں عقائد ہمیں مل رہا ہے ایک ہی آیت سے، آیت کے پہلے ٹکڑے سے. وہ ہے کہ جہنم کلام کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے. آئیے ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 12 میں اللہ کہتا ہے اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 12 اللہ کہتا ہے وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب وہ دور سے ہی ان کو دیکھ لے گی. ان کو کس کا ذکر ہے؟ جہنم کا. جہنم کس کو دیکھنے والی ہے؟ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، نیکوکاروں کو، نیک کافروں کو. حالانکہ آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. سمجھ جانے کا جہنم کس کو دیکھے گی؟ کافروں کو دیکھے گی. جہنمیوں کو جب دیکھے گی وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، بہت دور سے ہی، کافر بہت دوری ہے، جہنمی بہت دوری ہے، بہت دور سے ہی جہنم اس کو جیسے ہی دیکھے گی سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، وہ کافر، وہ جہنمی جہنم کی آواز کو سنے گا. کیسی آواز؟
چلاتے ہوئے غصے سے جہنم چلا رہی ہے. آگ بگولا ہونا بولتے نا, تو ایسا جہنم آگ بگولا ہے, غصے سے چلا رہی ہے. جہنم کو کافروں کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ جہنم کو غصہ بھی آتا, جہنم کو غصہ بھی آتا, اور چیختی اور چلاتی ہے. وہ معلوم ہوا کہ بولتی بھی ہے, بات بھی کرتی ہے. گلا مطلب انسانوں کے لیے گلا ہے ڈیوائس, بولے تو آواز نکالنے کا ڈیوائس کیا ہے, انسان کے لیے گلا ہے. اب آپ کیا کمپیوٹر کے اسپیکر کو بھی گلا ہے کیا؟ پھر یہ آواز نکل رہی کہ نہیں نکل رہی؟ مطلب اللہ کو آواز نکالنا ہے تو کسی بھی ذریعے سے نکالتا. انسان کے گلے سے نکال سکتا, ایک کمپیوٹر کے اسپیکر سے نکال سکتا, آواز کہیں سے بھی نکل سکتے اور سنائی دینے والی سمجھ. تو جہنم کو بھی, جہنم سے بھی آواز نہیں لے, کوئی بڑی بات نہیں, ہمارے ساتھ گلا ہونا ضروری نہیں ہے. تو چیختی ہے چلاتی ہے. معلوم ہوا کہ جہنم جو ہے یہ غصہ بھی کرتی ہے, غصہ بھی اس کو آتا ہے, چیختی ہے چلاتی ہے. اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز کافر سب سنے گا تو پیر میں سے زمین نکل جائے گا, تھر 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 کانپنا شروع ہو جائے گا, پسینہ پسینہ ہو جائے گا صرف دور سے. ابھی تو داخل بھی نہیں کیا گیا. اس آیت سے بھی کیا معلوم ہوا؟ جہنم بات کرتی ہے, چیختی ہے, چلاتی ہے, غصہ کرتی ہے, اور اس کے اندر آنے والوں سے اس کو سخت دشمنی ہے. دیکھیے الٹا سسٹم یہاں پہ ہے نا, کوئی کسی کی امان میں چلا جائے تو محفوظ ہو جاتا ہے نا, کوئی کسی کی امان میں چلا جائے محفوظ ہو جاتا ہے. جہنم کی امان میں جو گیا وہ برباد ہو گیا, ختم, اس کا کوئی ٹھکانا نہیں اس کے بعد. اور سب سے بدترین ٹھکانا جہنم ہے, جو وہاں گیا وہ بخشا نہیں جاتا, معاف نہیں کرتی جہنم اس کو. تو گویا کہ جہنم باقاعدہ مخلوق ہے, سوچنے سمجھنے والی, غصہ کرنے والی, چیخنے اور چلانے والی. ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں, سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2574, 2574. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تخرج عنق من النار یوم القیامہ. تخرج, قیامت کے دن ایک گردن نکلے گی. عنق, عنق کی جمع اعناق, گردن. عنق ایک گردن نکلے گی. کہاں سے نکلے گی؟ جہنم میں سے نکلے گی. جہنم میں سے خاص گردن, خاص گردن نکلے گی. من النار, آگ میں سے, یعنی جہنم میں سے, قیامت کے دن. لہا عینان, اس کی عینان, آنکھیں ہیں. کیا ہے؟ اس کی دو آنکھیں ہیں. صرف آنکھیں بولے تو آنکھیں ایسی نہیں ہے کہ کمپیوٹر کی بنی ہوئی ہے برائے نام آنکھیں, نہیں. تبصران, جس سے وہ دیکھتی ہے, گویا کہ وہ حقیقی آنکھیں ہیں, اس سے وہ ادراک کرتی ہے, کیپچر کرتی ہے, پکڑتی ہے, سمجھتی ہے, جس چیز کو دیکھتی ہے اس کا احساس رکھتی ہے. ایسی آنکھیں ہیں اس کی, دیکھنے بھالنے والی آنکھیں ہیں. وَأُذُنَانِ, اور کان بھی ہے اس کے. تسمعان, جس سے وہ سنتی ہے. ایک جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی, لمبی سی ایک گردن جہنم سے باہر نکلے گی, جس کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتی ہے, جس کے کان ہیں جس سے وہ سنتی ہے. وَلِسَان, اور اس کی ایک زبان بھی ہے. يَنطِقُ, جس سے وہ بات کرتی ہے. اب تو جہنم کے بارے میں اب ہمارا کنسپٹ, ہمارا تصور, ہمارا عقیدہ, ہماری سوچ اب کلی طور پر بدل گئی. یہ حدیث اسی لیے آپ کے آگے لے کر آ رہا ہوں کہ جہنم مطلب کوئی خیالی چیز نہیں ہے. جہنم مطلب کوئی شے, کسی وستو, کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ اٹھا
کے دوسری طرف رکھ دیا تو ویسے واپس نہیں آنے والی، دھکیل دیا تو دور جا کے پڑ گئی تو واپس نہیں آ رہی ہے، ایسی چیز نہیں ہے۔ جہنم باقاعدہ مخلوق ہے، جس کی گردن ہے، جس کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ایک زبان ہے، آنکھوں سے دیکھتی ہے، کان سے سنتی ہے اور زبان سے بات کرتی ہے۔ دیکھنے کی بات سورہ فرقان سورہ 25 کے آخر 12 میں ہم نے دیکھ لیا کہ اذا رأتم من مکان بعید، کافروں کو جب دور سے دیکھے گی تو غصے کے مارے چلانے لگے گی، دیکھنے لگے گی، دیکھتی ہے۔ وَأُذْنَانِ تَسْمَعَانِ، کان ہے اس کے سنتی ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اللہ کہتا ہے جب ہم فیصلہ ہو جانے میں جہنم سے پوچھے کیا تو بھر گئی، سوال کرے گا اللہ۔ وَنَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، سنتی ہے اسی لیے تو جواب بھی دے رہی ہے کہ اور کچھ ہے، اور کچھ باقی ہے، اور مزید ہے۔ گویا کہ جو کان ہے اس کان سے سنتی ہے، وَلِسَانٌ يَنطِقُ، اور زبان ہے جس سے وہ بات کرتی ہے، جیسا کہ اللہ کے سوال کے جواب میں جہنم نے جواب دیا۔ اور کافروں کو دیکھ رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، آواز نکال رہی ہے، مطلب زبان ہے، بات کرتی ہے۔ یقول، جہنم کہتی کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث دل کو دہلا دینے والی کیا حدیث، اور جہنم کیا کہتی ہے؟ انی وکلت بثلاثہ، بالکل خاص حدیث ہے۔ یہ 3 چیزوں کو بھی اگر انسان سمجھ لے تو انشاءاللہ جہنم سے بچ جائے۔ 3 چیزوں کو جو کم از کم اگر سمجھ لے تو انسان جہنم سے بچ جائے گا۔ انی وکلت بثلاثہ، جہنم کہتی ہے میں 3 لوگوں کے لیے خاص موکل کر دی گئی ہوں، مطلب فکس کر دی گئی ہوں، میں 3 لوگوں کے لیے خاص ہوں۔ ویسے تو سب کو نکل جاتی ہوں، میں 3 کے لیے خاص بنائی گئی ہوں، میں 3 لوگوں کے لیے، 3 قسم کے لوگوں کے لیے، 3 کیٹیگری کے لیے۔ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، پہلی کیٹیگری جس کے بارے میں جہنم کہہ رہی ہے، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو 10 میں سے 9 لوگ ملیں گے آپ کو، 10 انسانوں میں سے 9 ملیں گے، 10 مسلمانوں میں سے 9 ملیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، یہ میرا علم ہے، جہاں تک میرا اندازہ میں بیان کر رہا ہوں۔ 10 انسانوں میں 9 ملیں گے جس کا پہلا ذکر کر رہی ہے جہنم، 10 مسلمانوں میں 9 ملیں گے، 10 کیا کہتے ہیں راہ حق کے مسافروں میں 9 ملیں گے، 10 قرآن حدیث والوں میں 9 ملیں گے۔ اب قرآن حدیث والوں میں بھی ایک کیٹیگری الگ کر رہا ہوں، مواحد، کیونکہ قرآن حدیث والوں میں بھی شرک پایا جاتا ہے، پایا جا سکتا ہے، ہم نے دیکھا ہے قرآن حدیث والوں کے گلوں میں تعویذ دیکھے ہم نے، اس لیے بیان کر رہا ہوں قرآن حدیث کے ہونے کے باوجود بھی ان میں شرک پایا جاتا ہے، پایا جا سکتا ہے، انسان ہونے کی وجہ سے، ایمان لانے کے بعد بھی شرک انسان میں ہو سکتا ہے، اس لیے شرک سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو 10 مواحدوں میں ہو سکتا ہے 9 مواحد یہ صفت رکھتے ہوں۔ توحید آنا، توحید کا جان لینا ایک الگ چیز ہے، مگر جس چیز کا ذکر جہنم کر رہی ہے جن کے لیے بنائی گئی، بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جبار کہتے ہیں متکبر، گھمنڈی، ظالم، کسی کی نہیں سنتا، اپنی ہیڈلی نکالتا، میں بولتا میں، باقی کوئی نہیں۔ عنید، نافرمان، گنہگار، ہر وقت اللہ کے نافرمانی کرنے والا، ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرنے والے کون؟ عنید کہتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے تو یہ سارے یہ جو صفات ہے ان لوگوں میں کہاں ملیں گے آپ کو؟ مواحد میں کہاں ملیں گے آپ کو؟ قرآن والوں میں کہاں ملیں گے آپ کو؟ مسلمانوں میں؟ جبار عنید کا جو نچوڑ نکلتا ہے وہ متکبر، گھمنڈی، متکبر لوگ جہنم کی شان ہے، سمجھ لو ان کے بغیر جہنم نہیں پہچانی جا سکتی۔ جہنم کی اصل غذائی ہے متکبر، گھمنڈی، کھا کے جن کے بھرے ہوئے رہتے، نہ اللہ کو گنتے نہ رسول کو گنتے،
ایسے متکبروں کے لیے جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحیح بخاری کی حدیث میں؟ کہا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، کیا بولیں گے آپ؟ ایمان۔ بہت بات سن لیا ہم نے یہ، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان، بہت بات سن لیا، اب میں الگ بول رہا ہوں۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، میں پنا ہوگا، اصل میں کہا وہ جہنم میں، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ اب جو جنت میں نہیں جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ دونوں کے بیچ میں کوئی پان ٹپری تو ڈال کے نہیں بیٹھے گا کہ آنے جانے والے کے بیچ میں دھندا ہو جائے گا، وہاں ایسا کوئی تصور ہے نہیں۔ وہاں یا تو جہنم ہے یا جنت ہے، دونوں کے بیچ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک مزاحیہ سنا دوں، سناؤں وقت ایسے ہی سمجھ، ایسے جوک بولتے ہیں ہندوؤں کے پاس، ایسے بہت سارے جوکس ملے گی آپ کو۔ ہندوؤں کے بھی خود کے دین کا ایسا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کو انتہا نہیں۔ آج کل اللہ معاف کرے مسلمان بھی انہیں کے روش پہ چل رہے ہیں، دین کے نام پہ بہت سارے جوک سناتے ہیں، جیسا کہ پہلے مسلمانوں کو سنا دیتا ہوں، لیکن شرم کی بات نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندہ باقاعدہ زندہ ہو جاوید اس سے ملا ہو، مذاق کرتا کرتا سا بول دیا انہوں نے، کیا بولے جہنم میں گیا بھی تو بولے بس گرمی کے کچھ مہینے میں نکالنے کے بعد میں سردی کو سیکتے بیٹھنے کا نہیں۔ استغفر اللہ، وہاں بہت غلط بات ہے، ہنسی آ رہی ہے، مذاق ہوگا، لیکن اسلام نے کہا، قرآن نے کہا جو قرآن کا مذاق اڑائے گا، جو دین کا مذاق اور جو حدیث کا مذاق اڑائے گا وہ کافر ہے، صرف اسلام کے دائرے کے باہر نکل جاتا۔ جو دین کا مذاق اڑاتا وہ مسلمان نہیں رہتا، یا تو منافق بن جاتا یا کافر بن جاتا۔ جو بننا ہے بنو، دونوں سے جہنم پکی ہے۔ غیر مسلموں کی بات بتا رہا تھا، جنت اور جہنم دونوں کے بیچ کا، وہ بولتے ہیں ایسے ہی، بولے ایشور شنکر بھگوان حساب کتاب کر رہا، بولے ایسے استغفر، ایک زبردست نیکوکار پتی ورتا عورت آئی، بولے ہاں وہ اچھی ہے، تو جا جنت میں جا، سورگ میں جا۔ غلط بات نہیں رہا اس بات، ایسے سنا۔ ایک آئی بہت ہی زیادہ گنہگار تھی، وائشیا قسم کی، اس کو چل جا جہنم میں۔ ایک آئی دونوں برابر تھے، تو چل میرے کمرے بولے میرے۔ یہ ہندوؤں کے پاس تصور ہے، سورگ اور نرک نہیں ہے تو شنکر بھگوان کا کمرہ ہے اس کے لیے۔ استغفر اللہ، میں ان کا مذاق اڑانے کے لیے بول رہا ہوں، میں نے باقاعدہ بہت سارے دوست احباب جو ہندو ہیں ان کے ساتھ رہنے کے بعد ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں ان سے۔ مسلمان کے بعد ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جنت میں نہیں جا رہا، جہنم میں جا رہا، بیچ میں پانی کی ٹپی کھول کے بیٹھ گیا، ایسا مسلمان بس نہیں ہے۔ تو جو متکبر ہے، جو گھمنڈ ہے، آپ نے کہا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر جو تکبر اور گھمنڈ، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب جو جنت میں نہیں جا سکتا وہ جہنم میں جائے گا۔ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جہنم کیا کہتی ہے؟ میں بالخصوص اس شخص کے لیے ہوں جو جبار ہے، جو ظالم ہے، جو متکبر ہے، گھمنڈی ہے، نافرمان ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ کے خلاف جانے والا ہے، میں ایسے کے لیے خاص ہوں۔ ایک اور حدیث مجھے متکبر کے نام سے یاد آتی ہے، آپ سب نے کہا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، بخاری مسلم دونوں کے حدیث سے متفق علیہ۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت کچھ اللہ نے دیا تھا، تو اس کی بنا پر گھمنڈ اور تکبر سے لوگوں کے آگے اکڑ کر چلنے لگا۔ یہ قارون کا ذکر نہیں ہے، یہ کسی اور شخص کا ذکر ہے۔ قارون کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا جیسا اس حدیث میں۔ اس حدیث میں مزید کچھ آگے بیان کیا گیا ہے، لوگوں کے آگے گھمنڈ اور تکبر سے چلنے لگا تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ یہاں تک تو قارون کے بارے میں ہم نے قرآن میں پڑھا ہے نا، قارون جو تھا اس کے بعد ہم نے پڑھا۔ آگے حدیث میں آتا، اصل میں کہتے ہیں وہ زمین میں دھس رہا ہے، آج بھی دھس رہا ہے بولے، اور قیامت تک زمین میں دھستا رہے۔ متکبر اور گھمنڈی کا یہ انجام ہے، جہنم میں جانے سے پہلے یہ سزا ہے اس کی۔ تو متکبر، گھمنڈ، میں پناہ،
میں بھی کچھ ہوں، 4 میں میں ایک شانہ، مجھے کیوں عزت نہیں دے رہے؟ کیا میں بھی 4 مولوی میں ایک مولوی نہیں ہوں؟ کیا میں بھی 4 پڑھے لکھوں میں ایک پڑھا لکھا نہیں ہوں؟ یہ جو مجھے کیوں نہیں گنا جا رہا، یہ گھمنڈ اور تکبر کی علامت ہے۔ مجھے عزت سے نہیں بلائے، مجھے عزت سے نہیں بٹھائے، مجھے عزت سے 2-4 باتیں نہیں کرے، میری کوئی عزت ہے کیا نہیں ہے؟ یہ گھمنڈ اور تکبر کی طرف لے جانے والی چیزیں۔ مومن تو بے پرواہ ہے۔ مومن کیسا رہتا ہے؟ بے پرواہ۔ وہ بولتا تیری عزت کی نہ ضرورت ہے نہ تیری ذلت کا مجھے ڈر ہے۔ عزت ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں۔ عزت کرتا کر، نہیں کرتا مت کر۔ عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی، ذلت دینے والی ذات بھی اللہ کی۔ اللہ مجھے ذلیل کرنا چاہے تو ایک بچے سے ذلیل کرے جس کوئی وقت اور اوقات نہیں ہے، اور اللہ عزت دینا چاہے تو تیرے سے ہزاروں کو لا کر کھڑا کرے اور عزت دے۔ دونوں اللہ کے ہاتھ میں۔ جہنم کیسے شخص کے لیے بالخصوص ہے؟ نمبر 1 بکل جبار عنید، متکبر، گھمنڈی، ظالم قسم کا، عنید، نافرمان، رب کی نافرمانی کرنے والا۔ دوسرا وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، ہر اس شخص کے لیے ہوں، جہنم کہتے ہیں میں ہر اس شخص کے لیے ہوں جس نے پکارا اللہ کے ساتھ کسی اور کو۔ قابل غور الفاظ ہے صاحب، سنن ترمذی کی حدیث کے ایسے الفاظ نہیں ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارا۔ کافر کا ذکر نہیں ہے، مشرک کا ذکر ہے اس میں۔ کافر اور مشرک میں بہت بڑا فرق ہے۔ کافر وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ دیتا اور بولتا یہ میرا بھگوان، اللہ کون اللہ، میرے کو نہیں معلوم، میرا بھگوان یہ ہے، میں اسی سے مانگوں گا، اسی کی پوجا کروں گا، اسی سے ڈروں گا۔ یہ کافر ہے۔ ہو سکتا ہے دور جا کے کسی پرم آتما کو مانے ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن جب کسی ایک بھگوان کو مانتا تو ایک کو ہی مانتا۔ جہنم جس کا ذکر کر رہی ہے وہ مشرک کا ہے جو اللہ کو بھی مانتا اور دوسرے کو بھی مانتا۔ مع اللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے میں اس کے لیے خاص ہوں۔ ہم بہت ڈراتے لوگ، کافر مت بنو، کافر جہنم میں جائے گا۔ میں کہتا ہوں وہ تو جائے گا ہی جائے گا، تمہارے نہیں بولنے پر بھی جائے گا۔ وہ مشرک کو بچا سکتے کیونکہ وہ اللہ کو جانتا۔ محنت زیادہ کہاں ہونا چاہیے، اس کو بچا سکتے۔ مشرک جانتا اللہ کو، پھر بھی دوسروں کو شریک کرو، اس کو بتاؤ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ شرک کا راستہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اگر تو نے شرک نہیں چھوڑا تو تو بھی کسی نہ کسی دن کفر کر بیٹھے گا، چاہے آج چھوٹا کر رہے ہو کل کو بڑا کر بیٹھے گا۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، ہم نے تو بات دیکھا ہے۔ ایک صاحب تھے، کم سے کم 30-40 سال سے دین کا کام کرتے تھے۔ اب بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی، کئیوں جگہ علاج کرا دیے، پہلے اچھا علاج کرائے، خالی پڑھنے کا پھونکنے کا پانی پلانے کا، پڑھنے کا پھونکنے کا پانی پلانے کا۔ بچہ کچھ اچھا نہیں ہوا، نوجوان تھا 22-25 سال کا، اچھا نہیں ہوا۔ پڑھنے پھونکنے کے ساتھ اب تعویذ گنڈے چٹیاں چپاٹے یہ بھی چالو ہو گئے، مگر ان کی نگاہ میں شرک نہیں تھا۔ ٹھیک ہے چلو شرک نہیں تو نہیں، کرے اچھا نہیں ہوا۔ کسی نے ان کے کان میں ڈال دیا وسوسہ ڈالنے والا کون رہتا، ڈال دیا، پھکی مار دیا ان کے کان میں، بولے وہاں جاؤ، بولے غیر مسلم کا پتہ دے دیے، بولے وہ ہے، بولے زبردست۔ وہاں گئے، بچے کو لے کے اتنی لمبی داڑھی، بیٹا ہے بڑا والا اس کی بھی اتنی لمبی داڑھی۔ وہاں گئے، مورچل سے وہ جو رہتا سادھو کے پاس اس سے وہ کرے، گھنٹی بجائے، پوجا اپاسنا ہوئی، جاؤ تمہارا بچہ اچھا ہو جائے گا۔ یہ بھی کر کے آ گئے۔ اب کیا بولیں گے اس کو؟ کفر نہیں بولیں گے۔ شرک کا راستہ کہاں جاتا ہے؟ کفر تک جاتا ہے۔ جہنم کہتے ہیں خاص طور میں ان کے لیے بھی ہو، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اس کے لیے جو اللہ کو پکار اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو پکارتا ہے، ایک اور کو بھی پکارتا ہے، میں اس کے لیے خاص ہوں۔ تو مشرکوں کے لیے جہنم خاص ہے۔ کافر تو
बिना सोचे समझे सीधा जहन्नम में जाने वाले हैं, है ना। बिना सोचे समझे कुफ्र किया सीधा जहन्नम में, अल्लाह के दीन को नहीं माना सीधा जहन्नम में, अल्लाह को नहीं माना रसूल को सीधा जहन्नम में। मुश्किल उनकी है जो दीन को मान रहे हैं, जो अल्लाह को मान रहे हैं, जो रसूल को मान रहे हैं, मगर शिर्क में मुलविस है। और जहन्नम भी खास इन्हीं के लिए बनाई गई है, इन्हीं के लिए बनाई गई। और तीसरा जो है वबिल मुसव्विरीन, ये भी बड़ा पेचीदा मसला है। जहन्नम कहते मैं खास उनके लिए हूं जो मुसव्विर है, जो तस्वीर खींचने वाले हैं, जो तस्वीर निकालने वाले हैं, जो तस्वीर कशी करते हैं, जो फोटो निकालते हैं, उनके लिए भी खास हो। अब अगर इतना ही कह के छोड़ दूंगा तो मसला अधूरा हो जाएगा, है ना। दो तो बहुत अच्छे से वजाहत कर दी मैंने, और तीसरा वजाहत मैं करूंगा तो मैं अभी बोलना भी नहीं चाहूंगा कि एक मोबाइल पीछे जेब में रखेंगे, थोड़ा सा पीछे खिसका लेंगे, मेरे पास मोबाइल है, कैमरा है, मतलब मैं फोटो खिंचता, अब मैं होगा जहन्नम में, है ना। जब तक मसला वाज़ह नहीं होगा नहीं समझ। तस्वीर कशी उम्मी तौर पर हराम है, तस्वीर कशी उम्मी तौर पर। ये हदीस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, तस्वीर के तारीफ से जितने भी अहकाम उस वक्त नाजिल हो रहे हैं, तो बिल्कुल कॉमन सेंस से समझा रहा हूं इस मसले को। जब ये अहकाम नाजिल हो रहे थे उस वक्त हाथ से किसी शक्ल को, इसमें आंख कान नाक वगैरह हो, उसी के तलब से अहकाम नाजिल हो रहे। सबसे पहला हमें ये मानना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा जब अहकाम नाजिल हो रहे थे तो उन चीजों के लिए नाजिल हो रहे थे कि कोई शख्स अपने हाथ से किसी की तस्वीर खींच रहा है, निकाल रहा है, ड्राइंग कर रहा है, इसमें आंख नाक कान और सूरत हो। वो अपने आप के जमाने में आप ने खुद इजाजत दी है पेड़ पौधों के नक्शो निगार की ड्राइंग करने की, आप कर सकते हैं। आप ऐसे बड़े कलाकार फनकार बन सकते हैं, ऐसे आर्टिस्ट बन सकते हैं जिसमें जंगलों के पेड़ के फूल पत्तों के आप है ना ड्राइंग कर सकते हैं, आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मसला कहाँ है, जिसमें आंख नाक कान और शक्ल सूरत जिसमें हो वहां मसला है। जैसा कि हदीसों में आया कि आप सबने कहा कि उनकी गर्दनें निकाल दो, बाकी जो ढांचा नजर आ रहा है उसमें कोई हर्ज नहीं है, है ना। अब उसी जमाने से एक और मसला हम निकालते हैं, ठीक है। जिस जमाने में अहकाम नाज़िल हो रहे थे तब जाके फिर हम आएंगे कैमरे की तरफ, मोबाइल की तरफ, फोटो की तरफ, तो मसला समझ क्या करते हैं हम लोग। मसले की जड़ से जब मसले को नहीं समझते, जो सामने जब उस पर हुक्म लगाते ना तो हुक्म गलत हो जाता है, फिर ना दूसरा बचता ना खुद बचते, सब उसी हुक्म के शिकार हो जाते। जब हुक्म लगा रहे तो खुद को बचना ही पड़ेगा ना। आज लोग बोलते तो ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, खुद ही करते। क्यों बोलते, सारे अहकाम मौलाना और मुल्ला लोगों के लिए, हम थोड़ी है। और मौलाना मुल्ला लोग भी सेम चाल चलते। आलिमा लोग क्या बोलते हैं, पहले अवाम क्या बोलती है, आलिमा का काम नहीं है फोटो खींचना, वो अपने वलीमे में कैमरा नहीं रख सकते, हम रख सकते, हम थोड़ी दीनदार हैं। ये अवाम की चाल है, वही चाल उल्मा भी करते। जब वो उनकी गुंडी अटकती उनके पास, बोलते काबा हमारा है, हम इधर गुंडी करके पेशाब करो तो क्या होगा, काबा हमारा। बहुत सारे मसाइल बोलते धीर हम तो मालूम है, हम कुछ भी कर सकते, तुमको थोड़ी कुछ मालूम है। दोनों अपनी अपनी रोटी सेक रहे, दोनों गलत। हक होता है, मसला होता है, चाहे आलिम हो चाहे अवाम हो, दोनों पर यकसा उसका हुक्म आता है। आलिम के लिए अलग, अवाम के लिए अलग, ऐसा होता ही नहीं। शरीयत सब पर है। आज के इस दुनिया में सबसे बड़ा मुफ्ती अगर है, उसके ऊपर वही मसला है जो एक अनपढ़ गवार जाहिल किस्म का कोई अवाम इंसान है, उसके ऊपर से मसला नहीं, कोई फर्क नहीं। शरीयत फर्क नहीं करती। अमल के अंदर कमी ज्यादती हो सकती है। आलिम है तो उसका अमल ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जाहिल है तो उसका अमल थोड़ा कमी होगा उसके इल्म के मुताबिक। अमल अलग चीज है, मसला हुक्म दोनों पर एकसा होगा। उस जमाने में जब तस्वीर कशी की जाती थी, तस्वीरें निकाली जाती थी, तो याददाश्त के लिए होता, काय के लिए होता था। जब किसी बादशाह की तस्वीर
کوئی فنکار کوئی آرٹسٹ جب نکالتا تو اس کو کسی دیوار پر ٹانگ دیتا, دیوار پر ٹانگ دیتا, پھر وہ یادداشت کے رہتا, اگر وہ مر بھی جاتا تو اس کی صورت یاد رہتی, اس کی صورت یاد رہتی, ہاں یہ میرا باپ تھا, یہ میرا دادا تھا, یہ ہمارے بادشاہوں کے بادشاہوں کے بادشاہوں کے شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دادا کرنا تک چکر تھا, یہ ان کی تصویر ہے. یعنی پیڑھی در پیڑھی, چاچا 10 پیڑھیوں تک وہ بادشاہ کی تصویر رکھی جاتی ہے. اسلام نے اس کو منع کیا, اسلام نے اس کو منع کیا. فکس کر کے یادداشت کے لیے کوئی چیز رکھنا, اس سے بت پرستی عام ہو سکتی ہے, اس سے مورتی پوجا کا کوئی رواج مل سکتا ہے. اسلام نے اس کی جڑ کا یادداشت. دوسرا مسئلہ بھی اسی زمانے سے نکلا کہ فکس کر دینا, یادداشت کے لیے کوئی چیز رکھنا, یہ اسلام نے منع کیا. اب آئیے موبائل کی طرف چلتے ہیں, ٹھیک ہے, موبائل کیمرے کی طرف. ہمارے موبائل اور کیمرے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو باقاعدہ شوٹنگ کے لیے کام آتا ہے, میں موبائل اور کیمرے کی بات کرتا ہے کہ کم سے کم جو ہمارے ہاتھ میں وہ تو مسئلہ حل ہو جائے. اب جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, کسی کے پاس کوئی بھی کیمرہ مین نہیں ہے, شاید ان کی ریکارڈنگ وغیرہ کرنا, موبائل جن کے پاس ہے ان کا مسئلہ حل کر رہا. ہر ایک مسئلہ آج ہی اگر حل کرتے بیٹھیں گے تو وقت نہیں ہے. موبائل میں سے جو کیمرہ ہے اس سے جو فوٹو کھینچی جاتی ہے, اس کے اندر 2 حکم ہے. اب دونوں آپ کو انشاءاللہ قرآن سے دونوں صحیح آپ کو ملیں گے. 2 حکم ہے. ایک وہ شخص جو اپنے موبائل سے شوقیہ فوٹو کھینچ رہا ہے, اس کا شوقیہ فوٹو کھینچنا حرام ہے. اسٹائل سے پوز مار کے, گارڈن میں کھڑا رہ کے سیلفی لے کے, خانہ کعبہ کے پاس سیلفی لے کے, گنبد خضرا کے پاس سایہ ہے کہ نہیں بتانے کے لیے سیلفی لے رہا, یا پھر گارڈن میں پہاڑ پر سیلفی لے رہے, یا پھر کسی کو کھینچنے کا شوق کیا, یہ حرام ہے. نمبر دو فیوچر کی یادداشت کے لیے کوئی کھینچ رہا, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. اگر یہ 2 مسئلوں پر عمل کیا جائے, 2 مسئلے سمجھ میں آ جائے تو ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ جتنی قرآن کی آیتیں حدیث ہیں کہ آپ موبائل کے کیمرے پر یا موبائل کی تصویر کشی پر فٹ نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو تصویر کشی کی جاتی تھی وہ جامد چیز تھی. جامد مطلب فکس چیز تھی, جو ظاہر تھی, جو حقیقی تھی, ورچوئل نہیں تھی. میں کمپیوٹر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کے. ورچوئل مطلب خیالی نہیں تھی, وہ حقیقی تھی. موبائل کے اندر جو چیزیں جو تصویریں کھینچی جاتی ہیں وہ ورچوئل ہوتی ہے, اس کو بولتے ہیں میموری. کیا بولتے ہیں اس کو؟ میموری. مثال کے طور پر میں نے بھائی عامر بھائی کو دیکھا, ایسے پلک مارا, ان کی تصویر میرے دماغ میں بیٹھ گئی. اب میرے کو حکم لگاؤ, میں نے تصویر کھینچا, ان کی حرام ہو گیا. ان کی تصویر میں کہیں بھی جا رہا مجھے یاد آ رہی ہے کیونکہ وہ میری میموری میں ہے. میری میموری پر کوئی حکم لگا سکتا ہے کیا؟ نہیں لگا سکتا ہے. تو ویسا کیمرہ, موبائل کا کیمرہ جو فوٹو کھینچتا وہ میموری کی حیثیت رکھتا. جب تک وہ میموری کی حیثیت رکھتا کوئی حکم نہیں ہے اس پہ. جیسے وہ پرنٹ فارمیٹ میں آ گیا حکم لگ گیا حرام کا. پرنٹ فارمیٹ میں آ گیا, جھرکس فارمیٹ میں آ گیا, اسکینر کے فارمیٹ میں آ گیا, لگ گیا اس پر حکم. یا پھر 10 سال پہلے بیٹے کا برتھ ڈے ہوا تھا, موبائل سے جو کھینچے تھے پرنٹ نہیں نکالے, اسکیننگ بھی نہیں کرے, جھرکس بھی نہیں نکالے, صرف رکھے یادداشت کے لیے, حکم آ جاتا کیونکہ تمہارا مقصد یادداشت ہی تھا. ٹیمپرری کوئی نکالے, ٹیمپرری تبھی ڈیلیٹ کر دے, 1-8 گھنٹے کے بعد ڈیلیٹ کر دے, 1-2 دن کے بعد ڈیلیٹ کر دے, اس پر یہ احکامات لاگو نہیں ہوتے. جہاں تک مجھے علم ہے اس مسئلے پر میں نے روشن ڈالنے کی کوشش کی. علماء سے پھر بھی جو جید علماء ہے اور رابطہ قائم کریں, اس مسئلے کو اور جانکاری حاصل کریں. بہرحال جہنم کہتی ہے کہ میں 3 لوگوں پر خاص طور پر مسلط کی گئی ہوں. اس میں سے تیسرا جو ہے وہ بالمصورین, تصویریں نکالنے والے, شکل صورت والے, جس میں آنکھ ناک کان ہو, ایسی تصویر کشی کرنے والوں کے لیے میں خاص مسلط کی گئی ہوں. جہنم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر حشر کے میدان میں سے کھینچ کر اپنے اندر لے گی, ہڑپ کرے گی, غضب کرے گی, ان کو غصب کرے گی, نکالے گی, چن کر دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے اندر داخل ہونے سے بچائے. اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے, جہنم کے بالخصوص ان 3 کیٹیگری میں اللہ ہمیں شامل ہونے سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.